افواج اور عوام میں تفرقہ پیدا کرنے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں۔ دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ یکسر مسترد قومی یکجہتی، سلامتی، استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے وہ عناصر سیاسی ہوں یا کوئی بھی۔ بھارتی سرپرستی میں تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور معاونین کے ساتھ فیصلہ کن اور بغیر کسی رعایت کے نپٹا جائے گا۔ چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس فورم کا اندرونی اور بیرونی سلامتی کی صورتحال کا جامع جائزہ۔ ملک بھر میں انٹیلیجنس پر مبنی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں افواج پاکستان کی پرعزم کاوشوں کو سراہا۔ شرکا کانفرنس کا پائیدار امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے قومی ایکشن پلان کے مطابق دیگر علاقوں میں بھی اسی طرز کے عوامی اقدامات کی ضرورت پر زور۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے کمانڈرز کو آپریشنل تیاری اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ ترین معیار کو بروقت اور برقرار رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ فیلڈ مارشل کا پاک فوج کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا مستقل تحفظ کرنے کی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار۔ سید عاصم منیر نے کہا کہ حکومت اور پاک فوج کی مشترکہ کوششوں اور پاکستانی عوام کی ثابت قدم حمایت کے باعث ہمارا ملک بتدریج مگر یقینی طور پر استحکام، وسیع تر مواقع اور عزت و وقار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فورم نے بلوچستان حکومت کے خصوصی ترقیاتی اقدامات کو سراہا۔ فوج پاکستان نے ہندوستان کو وہ سبق سکھایا کہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ مودی نے تو کشمیر کے اندر ظلم کے پہاڑ ڈھائے اور کس طرح کشمیریوں کے اوپر بربریت اور ظلم کی داستان آپ جب پڑھتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ آج بھی کشمیر کی وادی میں ان بے گناہوں کا خون بہہ رہا ہے، ان کی خون سے کشمیر کی وادی سرخ ہو چکی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن آئے گا جب آپ کی محنت اور عظمت سے کشمیر بنے گا پاکستان، اور مقبوضہ کشمیر ضرور آزاد ہوگا۔ پاک بھارت جنگ میں دشمن کو سبق سکھایا، بھارت افواج پاکستان کا سکھایا سبق ہمیشہ یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ نریندر مودی نے کشمیر میں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، وہ وقت جلد آئے گا جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا۔ شہباز شریف کا مظفر آباد میں طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا کہ لیپ ٹاپ اسکیم کو رشوت ہونے کا تانا دیا گیا۔ لیپ ٹاپ رشوت ہوتی تو کیا آج نوجوان ڈاکٹر، انجینئرز بن سکتے تھے؟ ہمیشہ میرٹ کو ترجیح دی، ایک بھی لیپ ٹاپ سفارش پر نہیں دیا گیا۔ آزاد کشمیر میں 4 دانش اسکولوں کی تعمیر کی منظوری دی گئی، جلد یہاں دانش یونیورسٹی بھی بنائیں گے۔ تقریب کے دوران ایک طالبہ کا وزیر اعظم کو پورٹریٹ کا تحفہ، شہباز شریف تحفہ دے کر آبدیدہ ہو گئے۔ ایک طالب علم نے اپنا مقالہ شہباز شریف کے نام کیا۔ نانا کرتے ہیں ہاں، تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے وزیر اعظم کی مذاکراتی پیشکش پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے نیا میثاق ناگزیر قرار۔ محمود خان اچرگزئی کی زیر صدارت اجلاس، سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس، اسد کیسر، مصطفیٰ نواز کھوکر، ساجد ترین اور اخوزندہ حسین یوسف زئی کی شرکت۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ قانون کی حکمرانی، انسانی حقوق کی پاسداری اور آئینی اور جمہوری اقتدار کے استحکام کے لیے ڈائیلاگ پر تیار ہیں۔ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کو مذاکرات کے لیے پے رول پر رہا کرنے کا مطالبہ۔ فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، سرفراز سیما، محمود الرشید اور اعجاز چودھری کی رہائی کی درخواست۔ دنیا نیوز کے پروگرام نقطہ نظر میں فواد چودھری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم ہمارے خط کا جواب دیتے ہیں یا نہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی پے رول پر رہائی سے مذاکرات کا ماحول بنے گا۔ حکومت سمجھتی ہے کہ ہمارے نقطہ نظر میں وزن ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ 4.5 کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں، وہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے سربراہ ہیں۔ 4.5 کروڑ لوگوں کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے، ان کو گرفتار کرنا تو چھوڑے، اگر ایسی کوئی حرکت بھی کی گئی تو اس کو خمیازہ یہ بھگتنا پڑے گا ان کو۔ دیکھیں، جہاں تک فواد چودھری صاحب کا تعلق ہے یا عمران اسماعیل صاحب کا تعلق ہے، یہ آئی پی پی کا حصہ ہے۔ پہلے تو یہ بات ان کو کلیئر کرنی ہوگی کہ یہ آئی پی پی میں ابھی بھی ہیں یا آئی پی پی چھوڑ چکے ہیں، ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں۔ تحریک تحفظ یعنی پاکستان اسٹریٹ موومنٹ میں
پی ٹی آئی کا ساتھ دے گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی شفیع جان کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو. کہا فواد چودھری اور عمران اسماعیل کو وضاحت دینی چاہیے کہ وہ آئی پی پی کا حصہ ہیں یا چھوڑ چکے ہیں. دونوں کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو دورہ لاہور میں گرفتار کیا گیا تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. وزیر اعظم کی زیر صدارت توانائی پر کابینہ کی ذیلی کمیٹی کی سفارشات پر جائزہ اجلاس. شہباز شریف نے جامع قومی انرجی پلان کی تشکیل پر متعلقہ وزارتوں اور صوبوں کی مشاورت سے کام کرنے کی اصولی منظوری دے دی. جامع قومی انرجی پلان کے لیے علیحدہ سیکریٹریٹ بنایا جائے گا. ورننگ چارجز کی نیلامی کے لیے فریم ورک گائیڈ لائنز کی اصولی منظوری بھی دی گئی. وزیر اعظم نے کہا کہ قومی انرجی پلان کی مجوزہ پالیسی میں تمام متعلقہ وزارتیں اور صوبائی حکومتیں باہمی ہم آہنگی کے ساتھ قابل عمل جامع حکمت عملی پیش کریں. قومی انرجی پلان کی تشکیل میں صنعتوں کے لیے کم سے کم لاگت پر بجلی کی فراہمی اور گھریلو صارفین کے لیے سہولت حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. بجلی کے ذیلی ترسیلی ادارے ڈسکوز کی نجکاری کو مؤثر انداز اور جلد از جلد مکمل کیا جائے. صنعتی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے صنعتوں کو بجلی مسابقتی ٹیرف پر فراہم کیا جائے. بجلی کے ترسیلی نظام میں حالیہ اصلاحات کے بعد بہتری آئی ہے. کابینہ کی توانائی کمیٹی کا بجلی کے ویلنگ سے متعلق اہم فیصلہ مسابقتی پروسیس شرکت اور دیگر اہم معاملات کی منظوری دے دی گئی ہے. ڈسکوز کے آکشن سے متعلق طریقہ کار کی بھی منظوری دی گئی ہے. حکومت کے وعدوں کے مطابق اب نئے بجلی کے معاہدے نہیں ہوں گے. اب حکومت بجلی کی خریداری سے نکل گئی ہے. فیصلے کے بعد 800 میگا واٹ کی مسابقتی بولی کا عمل شروع ہو جائے گا. ملک میں جامع انرجی پلاننگ کے لیے پاور ڈویژن کے ادارے پی پی ایم سی میں سیکریٹریٹ قائم کیا جائے گا. اب صرف ایک جگہ اور ایک ادارہ مربوط طریقے سے پلاننگ کرے گا. پالیسی بنانے والے اداروں میں جامع معاونت ملے گی. کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں پاور ڈویژن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے. پاور ڈویژن کو انرجی پلاننگ میں انرجی کے تمام ذریعوں بالخصوص گرین انرجی کے فروغ میں مدد ملے گی. فیصلے کے تحت صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے انرجی سے متعلق ضروریات کھپت اور پیداوار کے حوالے سے مشترکہ اور مربوط پلاننگ کی جائے گی. بھارتی ریاست آسام کے ضلع کربی انگلونگ میں قبائلی زمینوں پر تجاوزات کے خلاف احتجاج. بھارتی میڈیا کے مطابق مظاہرین نے دکانوں اور بی جے پی رہنماؤں کے گھر کو آگ لگا دی. مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج. جھڑپوں میں 2 افراد ہلاک. 40 پولیس اہلکاروں سمیت 50 افراد زخمی ہو گئے. علاقے میں کرفیو نافذ. انٹرنیٹ سروس بھی معطل. مظاہرین حکومت سے اپنی آبائی زمینوں کے تحفظ کا مطالبہ کر رہے ہیں. غزہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے آغاز کے لیے کوششیں. ترک وزیر خارجہ حقان فدان کی انقرہ میں حماس وفد سے ملاقات. غزہ کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال. ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ امن منصوبے کے دوسرے مرحلے پر بھی بات چیت ہوئی. غزہ میں رہائش اور انسانی امداد کی کوششیں جاری ہیں. حماس وفد کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کی تمام شرائط پوری کر دی گئی ہیں. اسرائیل کے حملے دوسرے مرحلے میں رکاوٹ ہیں. غزہ میں داخل ہونے والی انسانی امداد کافی نہیں ہے. امریکی ریاست ہوائی میں متحرک آتش فشاں دوبارہ پھٹ گیا. امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق لابے کی اونچائی تقریباً 100 فٹ تک پہنچ گئی ہے. یہ دھماکہ رواں سال کا 39واں آتش فشانی واقعہ ہے.